میری بہن اپنے شوہر کے ساتھ آئے روز گھر آ جاتی اور اماں سے جھگڑا کرنے لگتی کہ مجھے جائیداد میں میرا حصہ دو، جبکہ ابا نے شادی کے موقع پر اسے حصہ دے دیا تھا۔ جب وہ اماں سے بدتمیزی پر اتر آئی تو میں نے اماں سے کہا کہ اسے میرا حصہ بھی دے کر دفع کرو، اور وہ میرا حصہ بھی لے کر شوہر سمیت سعودیہ چلی گئی، اور کچھ دنوں بعد اماں کو فون کر کے بولی مجھے معاف کر دو اور میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتی ہوں۔ اماں وہاں چلی گئیں، کافی مہینے گزر گئے، اماں کی کوئی خبر نہ آئی تو میں وزٹ ویزا لے کر سعودیہ پہنچ گئی تو میری روح کام گئی وہاں اماں کے ساتھ۔ رقیہ تجھے کتنی بار سمجھاؤں، نہیں ہے میرے پاس کوئی پیسہ۔ جیسے ہی میں نے گھر میں داخل ہوا مجھے اماں جی کی آواز آئی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یاسمین پھر سے اماں کا دماغ کھانے لگے گی۔ کہنے لگی رہنے بھی دو اماں، مجھے پتا ہے ابھی تک تمہارے پاس 5 تولے زیور موجود ہے، سونے کے کڑے ہیں، کانوں میں جھمکے ہیں، اور الماری میں بھی چین لاکٹ پڑا ہوا ہے۔ میری والدہ میری بہن سے کہنے لگی وہ میں نے اپنی بڑی پوتی کے لیے رکھے ہیں، تجھے میں نے 10 تولے سونا دے دیا ہے، اور قاسم کی بیوی کو بھی تو سونے کے زیور چڑھائے تھے۔ بڑی مشکل سے 1 تولہ اسے میں دے پائی تھی، کیونکہ تیری ضد تھی، اس لیے قاسم کی بڑی بیٹی کے لیے میں نے یہ سب سنبھال کر رکھا ہے۔ تجھے میں نے سب بہت کچھ دیا ہے، اپنا حصہ تک دے دیا۔ اماں جی شروع سے تمہیں صرف اپنا بیٹا، اپنی بہو اور اپنی پوتی عزیز ہے، آگے ایک تو بیٹی ہوں تمہاری۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ٹسوے بہانے شروع کر دیے۔ نائلہ میرے پاس آئی اور میرے ہاتھ سے شاپر پکڑے۔ موڈ تو اس کا بہت خراب تھا، کیونکہ آئے روز یاسمین اماں سے کبھی کچھ لے جاتی تو کبھی کچھ۔ اماں لاکھ منع کرتی، جھگڑا کرتی، لیکن جس چیز پر اس کی نظر ہوتی جب تک وہ لے کر نہ جاتی اسے چین نہیں آتا۔ نائلہ کہنے لگی آپ ہاتھ منہ دھولے، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اماں سے ذرا سلام کر کے آ جاؤں، تم کھانا کھاؤ۔ جب میں اماں جی کے پاس آیا تو یاسمین ان کے گھٹنے دبا رہی تھی، ساتھ ساتھ زیور کی فرمائش کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی یاسمین کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں نے کہا کہ کیسی ہو یاسمین، گھر میں سب خیریت تو ہے نا؟ انور بھائی کو بھی ساتھ لے آنا تھا۔ کہنے لگی رہنے بھی دو، تمہاری بیوی کو 4 چیزیں کیا زیادہ پکانی پڑ جاتی ہیں، اس کا منہ بن جاتا ہے، اور تمہیں پتہ ہے انور کے کتنے نخرے ہیں۔ اپنے دونوں آئی برو چڑھا کر اسے کہنے لگی اسے تو ٹیبل پر جب تک 4 چیزیں نظر نہ آئیں وہ مہمان نوازی کو مہمان نوازی نہیں سمجھتا۔ میں تو بھیا جو رکھو صبر شکر کر کے کھا لیتی ہوں۔ میرے میاں کو اگر بلانے کا ارادہ ہو تو پہلے اسے خود فون کرنا، جمائی اور بہنوئی کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے، یہ تھوڑی میرا میاں بن بلائے منہ اٹھا کر یہاں آ جائے۔ وہ تو یوں بات کرتی تھی جیسے میں نے کبھی اس کی خاطر تواضع میں کمی کچھ چھوڑی ہو، جیسے یاسمین تھی اس سے کوئی زیادہ بڑھ کر اس کا شوہر انور تھا۔ میں اپنی والدہ کے پاس بیٹھ گیا۔ میری والدہ کہنے لگی کہ جیتے رہو، خوش رہو۔ میں نے کہا کہ اماں جان میں آپ کی دوائیاں بھی لے کر آیا ہوں اور پھل بھی لے کر آیا ہوں، باقاعدگی سے کھانا کھائیں، آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ میری ماں تو اتنی سی بات پر مجھ پر نہال ہونے لگی۔ یوں بھی میں اپنی والدہ کا بہت خدمت گزار تھا، اور نائلہ بھی ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑتی تھی۔ پھر میری والدہ کا شمار بھی ان عورتوں میں نہیں ہوتا تھا جو بہو کی خدمت کو فراموش کر دے۔ ہمارا گھر جنت کا گہوارہ بن گیا، مگر اگر کسی کو مسئلہ تھا تو وہ تھا یاسمین کو۔ اس نے شادی انور صاحب سے اپنی مرضی سے کی تھی، جو عمر میں اس سے 15 سال بڑے تھے، لیکن بڑا گھر تھا، گاڑی تھی۔ حالانکہ میری والدہ کا ارادہ یاسمین کی شادی اتنی بڑی عمر کے شخص سے کرنے کا کوئی نہیں تھا، لیکن یاسمین کو بڑے گھر کی اور گاڑی کی خواہش تھی، اس لیے اس نے یہ شادی کی تھی، اور شادی سے پہلے جہیز بھی اس نے ایک سے ایک بڑھ کر اپنی چیز بنائی تھی، کہیں میری نندے یہ نہ کہیں کہ میں غریب گھر سے آئی ہوں۔ ان دنوں میں بے حد پریشان تھا، کیونکہ اس کی شادی کرنا میرے لیے بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ ہر چیز اسے برانڈڈ چاہیے تھی، اور میں نے لے کر بھی دی، لیکن شادی سے 1 مہینہ پہلے کہنے لگی کہ قاسم بھائی اس گھر میں جو حصہ میرا بنتا ہے مجھے دے دو۔ یہ سن کر میں تو حیران رہ گیا۔ اماں کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارے بھائی ہے وہ، کہیں جا رہا ہے یا تم کہیں جا رہی ہو؟ ابھی میں بھی زندہ ہوں اور تجھے حصہ چاہیے۔ کہنے لگی کہ مجھے حصہ چاہیے اور میں لے کر ہی رہوں گی۔ میں نے کہا کہ اماں آپ پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ گھر کی قیمت بھی اس نے لگوائی، اور اس وقت گھر کی قیمت جو تھی اس سے بڑھ کر لگوائی تھی۔ میں تب بھی چپ ہو گیا کہ بہن یہ اگر زیادہ پیسے لے بھی گئی تو کوئی بات نہیں، بہن کے گھر ہی جائیں گے۔
میں نے نائلہ کا سارا زیور بیچ دیا اور اپنی گاڑی بیچ دی اور یاسمین کو اس کا حصہ دے دیا۔ حالانکہ میرے بچے بہت روئے تھے کیونکہ کبھی کبھی ان بچوں کو گاڑی میں لے کر چلا جاتا تھا، اماں کو بھی ساتھ لے کر جاتا تھا، گھوم پھر کر آ جاتے تھے۔ مجال ہے کہ نائلہ نے ماتھے پر بل بھی ڈالا ہو، کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، آپ پر مشکل وقت آیا ہے، میں ساتھ نہیں دوں گی تو اور کون دے گا۔ بہرحال بڑی عزت سے میں نے اپنی بہن کو رخصت کیا، لیکن شادی کے بعد جب وہ آئی اس کی بڑی دعوت کی، اس کے شوہر کو اس کے ساتھ سسرال کو بھی جوڑ دیے، مگر پھر بھی اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ میں نے کسی شاندار ہوٹل میں اس کی دعوت کیوں نہیں کی اس کے، اور جب بعد میں وہ اماں کے پاس آئی، کبھی کہتی کہ اماں وہ آپ کے پاس جو نئی بیڈ شیٹ ہے وہ مجھے دے دیں۔ بھائی نے مجھے شادی پہ بس 20 بیڈ شیٹ ہی لگائی تھی، میری دیورانی اپنے جہیز میں پوری 40 بیڈ شیٹیں لائی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی کہ تمہیں کم نہیں دیا، بس بھی کر دو۔ بہن کے پہلے بیٹے کی پیدائش پر بھی سارا خرچہ میں نے اٹھایا، ہوٹل میں دعوت بھی کی، لیکن پتہ نہیں کیوں میں نے کبھی بھی اپنی بہن کے چہرے پر خوشی نہیں دیکھی۔ ہر وقت اس کو مجھ پر کوئی نہ کوئی اعتراض رہتا۔ کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ بھائی کو بہت اچھے ہو، آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، یا کیا مجال ہے کبھی ہمارے گھر آتے ہوئے کبھی 100 روپے کا پھل بھی لائی ہو۔ خالی ہاتھ آتی تھی، جب یہاں سے جاتی تھی تو ڈھیروں ڈھیر سامان لے کر جاتی تھی۔ کبھی میری بیوی سے کہتی کہ یہ تمہاری لپسٹک لے جا رہی ہوں، بھائی تو بڑا رستم نکلا، ہمیں تو کبھی نہیں لا کر دی، بس کہتی تھی اور چیزیں اٹھا کر لے جاتی تھی۔ نائلہ نے بھی کبھی نہیں ٹوکا، کیونکہ میں اس سے ہی سمجھاتا دیتا کہ یہ جو لیتی ہے لینے دو، اللہ ہمیں اور دے دے گا۔ اور ایسا تھا، گاڑی بیچے ہوئے بھی 2 سال ہوئے تھے، میں نے نئی گاڑی خریدی اور بجائے خوش ہونے کے یاسمین کا تو جیسے منہ بن گیا۔ میری والدہ سے کہنے لگی بھائی کے پاس بڑے نوٹ آئے ہیں، اماں بھائی سے کہیں مجھے گاڑی لے کر دے، سسرال میں میری عزت بڑھ جائے گی تو آپ لوگوں کی بھی عزت بڑھے گی۔ میری والدہ کہنے لگی تمہارا بہت منہ کھل گیا ہے، ارے کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے تمہیں، انور کے پاس اس سے زیادہ مہنگی گاڑی ہے، ڈرائیور کے ساتھ تو آتی جاتی ہو، اگر تیرے بھائی نے چھوٹی موٹی سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے لی تو تجھ سے برداشت کیوں نہیں ہوتا۔ یاسمین کہنے لگی کہ مجھے تو لگتا ہے آپ میری سکی ماں ہی نہیں ہے، آپ صرف بھائی کی ماں ہے۔ ارے ماں ایسی ہوتی ہیں، مائیں تو اپنی بیٹیوں کی ہر بات پر سر جھکاتی ہیں، اپنی بیٹوں سے بیٹیوں کے لیے ہر بات بنواتی ہیں، اور ایک آپ ہے۔ اماں سچ بتائیں کہ کیا میں آپ کی بیٹی ہوں یا سوتیلی بیٹی ہوں؟ میری ماں اپنے سر پر ہاتھ مارنے لگتی، میری پھوٹی قسمت، جو ایسی نالائق بیٹی مجھے مل گئی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری آنکھوں میں اتنی لالچ کیوں ہے؟ یاسمین والدہ کی بات سن کر وہ رونے لگی۔ اماں آپ کو بس یہی نظر آتا ہے، میں اماں کے لیے کھانا اور یاسمین کے لیے مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا، اماں کے کمرے میں جا رہا تھا۔ یہ بات سن کر برا تو مجھے بھی بہت لگا، بجائے میری خوشی میں خوش ہونے کے وہ آنسو بہا رہی تھی۔ حالانکہ گاڑی میں نے سیکنڈ ہینڈ لی تھی اور چھوٹی سی لی تھی، کیونکہ اماں کو اکثر ہاسپٹل لے کر جانا پڑتا تھا اور ہاسپٹل گھر سے بہت دور تھا، پھر گھر کے 100 کام ہوتے تھے جو گاڑی نہ ہونے کی وجہ سے رہ جاتے تھے۔ بہرحال میں نے یاسمین کو مٹھائی کا ڈبہ دیا تو اس نے غصے سے پکڑ کر سائڈ پر رکھ دیا، کہنے لگی یہ اچھی مبارک بات ہے، یہ خیال نہیں آیا کہ بہن بڑے سسرال میں گئی ہے، اس کی بھی کوئی عزت باز کر لوں۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا تمہاری عزت کو؟ کہنے لگی کہ اپنے لیے گاڑی لینے کا ارادہ خیال آ گیا، بہن کے لیے تو کبھی نہیں سوچا۔ میں نے کہا کہ میں نے کب تمہارے ساتھ ایسا کیا، لیکن گاڑی میں نے اپنی ضرورت کے لیے لی ہے، اور تمہارے پاس تو 40-50 لاکھ کی گاڑی ہے، ڈرائیور الگ ہے، اور تمہیں میری یہ 10 لاکھ کی سیکنڈ ہینڈ گاڑی بھی دکھ رہی ہے۔ کہنے لگی کہ مجھے پتا تھا قاسم بھائی آپ یہی کہیں گے، اب میری گاڑی کی قیمتیں مجھے جتائیں گے، میری نہیں ہے وہ، میرے سسرال والوں کی ہیں، مجھے پتا ہے یہاں بھتیجے بھی بھیجتے ہوئے تو کتنے ناک منہ چڑھاتے ہیں، کتنے نخرے ہیں ان کے، مجھے کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں، میں خون کے آنسو روتی ہوں، لیکن میرے آنسو کسی کو نظر نہیں آتے، آج تک نہ میری ماں کو نہ آپ کو۔ میں ویسے بھی اس بحث میں سن کر تنگ آ چکا تھا۔ میں نے جیب سے گاڑی کی چابی نکالی اور اس کے ہاتھ میں رکھ دی، میں نے کہا کہ جاتے ہوئے لے جانا۔ میری والدہ اس پر غصہ کرنے لگی، یاسمین تجھے شرم نہیں آتی؟ چابی واپس کرو بھائی کو۔ میں نے کہا نہیں اماں، رہنے دے، میں پھر لے لوں گا، اس کے سسرال میں عزت نہیں بنی بہت ضروری ہے۔ اس بار نائلہ کا بھی موڈ خراب ہو گیا اور میرے بچے بھی رو رہے تھے۔ بابا آپ نے یہ کیوں کیا؟ پھپھو کے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے، ہماری چھوٹی سی گاڑی بھی ہماری پھپھو سے برداشت نہیں ہوئی، ہم نہیں دیں گے۔ میں نے کہا کہ چپ ہو جاؤ، میں تم لوگوں کو اور لے دوں گا۔ نائلہ کہنے لگی آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی کھلونا ہے،
میں نے کہا کہ اللہ پاک ہے نا، جس نے یہ دلوائی تھی وہ اور بھی دلوا دے گا۔ کہنے لگی سالوں کے محنت کے بعد جا کر گاڑی ملی تھی، آپ بھی ذرا سی بات پر جذباتی ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا، میری ماں کی جان کھاتی ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ابھی بھی یاسمین اور اماں کی بحث آوازیں آ رہی تھی جو کہہ رہی تھی کہ تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، نہیں پورا کرتا اور تمہاری شادی کو 5 سال ہو گئے، ان 5 سالوں میں تو تمہیں کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ بھائی کے گھر آتے ہوئے 1 کلو سیب ہی لے آؤ، آتی ہو اور چیزیں اٹھا کر لے جاتی ہو۔ وہ تو شکر کرو نائلہ کی عادت اچھی ہے، تبھی اس نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ کوئی تمہارے جیسی ہو تو تمہیں پتہ چلتا کہ بھابیاں کیسی ہوتی ہیں۔ یاسمین کہنے لگی اماں بس بھی کر دیں، شروع ہو جاتی ہیں، میں تو کل ہی ڈرائیونگ سینٹر میں جا کر داخلہ لے لوں گی، گاڑی سیکھوں گی اور گاڑی چلا کر آیا کروں گی، میرے سسرال والے تو جل کر خاک ہو جائیں گے۔ میری والدہ کہنے لگی کہ یوں تو تمہارا کبھی پیٹ نہیں بھرے گا، نہ تمہارا ان امیر سسرال والوں کا، جن کے پاس جتنا پیسہ ہے ان کے اندر اتنے ہی پیسوں کی حرص۔ تمہارا بھائی کم پر بھی شکر ادا کرتا ہے، اس لیے اللہ اسے دے دیتا ہے۔ کہنے لگی کہ بس رہنے بھی دے، ایک گاڑی کیا دی اس نے، آپ نے تو مجھے ذلیل کر کے ہی رکھ دیا، میں بھی تو اس کی ایک ہی بہن ہوں، سوچیں 4 ہوتی تو کیا کرتا۔ میری والدہ کہنے لگی تو 1 ہی 10 کے برابر ہے۔ میری والدہ نے یاسمین سے کہا کہ اب منہ اٹھا کر تیسرے دن ہمارے گھر نہ آنا، اس بات پر کیا تیرے سسرال والے کچھ نہیں کہتے؟ چل جا یہاں سے، مہینوں بعد آیا کر۔ میری والدہ کا شاید دل یاسمین کی طرف سے دکھ گیا تھا، اس کے 2 بیٹے ہیں، اللہ نے مجھے 1 بیٹا 1 بیٹی دی۔ وقت یوں ہی گزر گیا، جب بھی آتی کچھ نہ کچھ مانگ کر زبردستی لے جاتی۔ میری والدہ کے دل میں بیٹی کی محبت جیسے ختم ہو گئی، جب وہ آتی تو اکثر بہانہ بناتی، نائلہ یاسمین سے کہتی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے کمرے میں نہ آئے، اور تو بھی کچھ عقل کے ناخن لے، ہر فرمائش نہ پوری کرنے بیٹھ جایا کر۔ دوسری گاڑی لینے میں مجھے 3 سال لگ گئے، لیکن پھر بھی میری بہن خوش نہیں ہوئی، کہتی تھی کہ یہ گاڑی زیادہ اچھی ہے، جو مجھے دی تھی وہ تو کسی کام کی نہیں تھی، آئے روز پیسے لگتے تھے۔ میں نے اس بار اس کی باتیں سنی ہی نہیں، اپنے کان لپیٹ لیے۔ میرے اپنے بچے بڑے ہو رہے تھے، ان کی ضروریات بڑھ رہی تھی، جب بھی انور بھائی گھر آتے کئی چیزیں مجھے بازار سے لانی پڑتی، 10 چیزیں ان کے سامنے رکھنی پڑتی، پھر بھی ان کے منہ کا زاویہ ایسا ہی بگڑا رہتا، ماتھے پر بل پڑے رہتے جو کبھی سیدھے نہیں ہوتے تھے۔ کبھی کہتے کہ گھر کی مرمت کروا لو، کبھی صوفے بدلوا لو، دیکھو تو صحیح کیا حال ہوا ہے، بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ حالانکہ میں نے اماں سے کئی بار صوفے بدلنے کے لیے کہا، وہ کہتی تھی تمہارے باپ نے اپنے ہاتھوں سے خریدے تھے، تمہارے باپ کی نشانی ہے، ہمیں نہیں بدلنے صوفے۔ حالانکہ انور بھائی کے علاوہ کسی نے کبھی بھی ہمارے گھر کی کسی چیز پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ نائلہ کی عادت بہت اچھی تھی، کوئی بھی مہمان آتا اس کے ماتھے پر کبھی بل نہیں پڑتے تھے، اور اب بھی وہ ماں کا زیور مانگ رہی تھی جو میری اماں نائلہ سے کہہ چکی تھی کہ ان دونوں کڑوں پر اور میرے کان کے جھمکوں پر میری پوتی کا حق ہے، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں یہ کسی کو نہ دینا، باقی چین لاکٹ یہ اب وہ بھی تمہیں دوں گی۔ نائلہ کہنے لگی کہ اماں جی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ بڑی ہیں سو لگے رہنے دیں، یہ سب چیزیں آپ پر جچتی ہیں، مجھے تو عادت ہی نہیں ہے۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا میں نے نائلہ کے ساتھ شاید بہت زیادتیاں کی ہیں، اس کا زیور اٹھا کر بیچ دیا، کانوں میں وہ آرٹیفیشل ٹاپس پہنتی تھی اور ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں۔ اماں کو بھی شاید اس بات کا احساس ہوا تھا، اسی وقت اپنی الماری سے چین لاکٹ نکال کر نائلہ کے گلے میں پہنا دیا۔ خبردار جو تو نے اسے اتارا تو۔ میری والدہ نائلہ سے بہت پیار کرتی تھی کہ وہ بھی ان کا خیال رکھتی تھی، جانتا تھا کہ یاسمین اماں کے زیور کے پیچھے پڑی ہے تو لے کر ہی جائے گی، اور وہی ہوا۔ ہاتھوں کے کڑے اتار کر، کانوں کے جھمکے ان کے کانوں سے اتار کر لے کر ہی وہ اپنے گھر کر گئی۔ اس بار میری اماں بہت روئی تھی، میں نے کہا اماں کیوں رو رہی ہوں، میں بنا دوں گا۔ کہنے لگی تو نے کبھی اپنی شکل آئینے میں دیکھی ہے، وقت سے پہلے تیرے بال سفید ہو رہے ہیں، مجھے نہیں چاہیے زیور، تو بتائے گا اور یہ لے جائے گی۔ پتہ نہیں کیسی بیٹی میری میں نے تو کبھی کسی ایسی چیز کا لالچ نہیں کیا تھا، نہ تمہارے باپ نے، اور نہ تم بھی اتنے صابر شاکر ہو، یہ پتہ نہیں لالچ کی اندھی کیوں بنی ہوئی ہے۔ کچھ مہینے بعد آئی تو کہنے لگی کہ اماں بھائی سے کہیں میری جائیداد میں میرا حصہ دے، اس گھر پر میرا حصہ بنتا ہے، اب تو یہ گھر 3 کروڑ کا ہو گیا ہے، مجھے تو بھائی نے 50 لاکھ دے کر ہی ٹرخا دیا۔
میری والدہ کہنے لگی اس وقت اس گھر کی قیمت 1 کروڑ بھی نہیں تھی، بس 80 لاکھ تھی اور 50 اس نے تجھے دے دیا۔ یہ بھی جانتی ہو اگر اب اس گھر کی قیمت بڑھ گئی ہے تو میرے بیٹے کا حق ہے، تیرا کوئی حصہ نہیں بنتا۔ اپنی شادی پر تو جہیز کے ساتھ اپنا حصہ لے گئی تھی، اس کے علاوہ بھی جب آتی ہو نہ کچھ لے کر جاتی ہو۔ تیرا پیٹ نہیں بھرتا؟ کہنے لگی اماں مجھے حصہ چاہیے، مجھے انور نے بھیجا ہے، آپ جانتی ہیں نا اگر میں حصہ نہ لے کر گئی تو طلاق نامہ بھیج دے گا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، تمہیں حصہ دے دیتا ہوں۔ میری والدہ کے زمانے کا گھر تھا جسے جب میں نے بیچا تو میری والدہ بہت روئی۔ میں نے چھوٹا گھر لے لیا، یاسمین کے پیسے اسے دے دیے، لیکن اس کے بعد میری والدہ نے یاسمین سے بات چھوڑ دی۔ اس بات کو اس نے بھی محسوس کیا تھا۔ ایک بار آئی تو کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ سعودیہ شفٹ ہو رہی ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میری والدہ نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، پھر بھی وہ اماں کے گلے لگ کر چلی گئی۔ 3 مہینے بعد اس کا فون آیا، کہنے لگی اماں میں آپ کو عمرہ کروانا چاہتی ہوں، مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں، پلیز میں آپ کی ٹکٹ اور پاسپورٹ سب کچھ خود بھیجوں گی، آپ یہاں آ جائیں۔ میری والدہ کہنے لگی کہ مجھے جب کرنا ہوگا میرا بیٹا بھی کروا دے گا، تم رہنے دو۔ لیکن وہ رونے لگی، منت سماجت کرنے لگے۔ اماں کا پاسپورٹ میں نہیں بنوا دیا تھا، البتہ ٹکٹ یاسمین نہیں بھیجی۔ اماں عمرہ کرنے جا رہی تھی، پیچھے سے میں نے یاسمین کو بہت فون کیا کہ اماں سے بات کرواؤ تو میرا فون بند کر دیتی، کہتی کہ اماں اب میرے پاس ہی رہیں گی اور ویسے بھی وہ واپس نہیں آنا چاہتی۔ میں حیران رہا، پھر سوچا کہ شاید خانہ کعبہ گئی ہیں اس لیے واپس آنے کا دل نہیں چاہتا ہوگا۔ پہلے پہل تو میں نے زیادہ فون نہیں کیا، لیکن پھر پتہ نہیں کیوں بے چینی سی ہونے لگی۔ میں جب بھی یاسمین کو فون کر کے کہتا اماں سے بات کرواؤ تو وہ بات کو ٹال دیتی، میرا دل بے چین ہونے لگتا۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد نائلہ کہنے لگی کہ آپ ایسا کریں، آپ پیچھے جا کر دیکھیں اماں ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں۔ مجھے یاسمین پر بھروسہ نہیں، یہ بات کیوں نہیں کروا رہی۔ میں خود پریشان ہو گیا تھا، اس لیے وزٹ ویزا لے کر جب میں سعودیہ پہنچا یاسمین کے گھر گیا تو اماں تھی ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ امی کہاں ہیں تو نظر چرانے لگی، کہنے لگی مجھے کیا پتا، تم بتا کر کیوں نہیں آئے۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے، میں اچانک نہیں آ سکتا۔ کہنے لگی کہ میں تو خود تمہیں فون کرنے والی تھی، پتہ نہیں 2 دن سے اماں کہاں گئی، میرے ساتھ ہی خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے گئی تھی، لیکن اس کے بعد پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ میں نے کہا کہ 2 دن سے اماں کا پتہ نہیں ہے اور تم آرام سے بیٹھی ہو۔ کہنے لگی انور نے بہت ڈھونڈا، اب میں کیا کروں۔ پہلی بار مجھے یاسمین پر اتنا غصہ آیا کہ میں غصے میں چہلانے لگا۔ انور کہنے لگا کہ ہم پر کیوں چلا رہی ہو، تم خود جا کر ڈھونڈ لو، میرے گھر تماشا نہ لگاؤ۔ میں ان کے گھر سے بالکل باہر نکل گیا، خانہ کعبہ میں رو رو کر اپنی ماں کی خیریت کی دعائیں کی۔ میری ماں میرے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی، وہ کہاں گئی تھی یہ سوچ سوچ کر میرا دل ڈول گیا۔ جب اچانک ہی پیچھے سے مجھے آواز آئی، بیٹا اللہ کے واسطے کچھ خیر خیرات دو، اللہ تمہاری مرادوں کو پورا کرے۔ آواز سن کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ہوش اڑ کر رہ گئے۔ میری والدہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس بھیک مانگ رہی تھی، مجھے دیکھا تو رونے لگی۔ میں نے جب پوچھا کہ یہ کیا ہوا، یاسمین مجھ سے یہ سب کروا رہی تھی اور پیسے خود رکھ لیتی تھی، اس کا لالچ ہی پورا نہیں ہوتا۔ اس کے میاں کو اس کے گھر والوں نے جائیداد سے بے دخل کر دیا کیونکہ وہ بہت عیاش تھا اور یاسمین بھی عیاشی میں کم نہ تھی۔ ان کا کاروبار ڈوبنے لگا تو انہوں نے انور کو نکال دیا، تبھی یاسمین نے تم سے اپنا حصہ لیا اور یہاں سعودیہ عرب میں آ گئی، لیکن کام مجھ سے کرواتی تھی۔ ماں بننے کی بڑی بڑی آزمائشیں دی ہیں میں نے بیٹا۔ میں اپنی والدہ کو یاسمین کے گھر لے کر گیا، وہ حیران رہ گئی۔ میں نے پاسپورٹ لیا اور پاکستان واپس اپنی والدہ کو لے کر آ گیا۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ دونوں میاں بیوی بھیک مانگتے ہوئے پکڑے گئے اور اس وقت سعودیہ کے جیل میں ہیں۔ اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن اب میں نے پلٹ کر اس بہن کی خبر نہیں لی جس نے میری ہی ماں کو فقیر بنا دیا۔ کیا ایسی بہنیں اس قابل ہوتی ہیں کہ ان سے ملا جا سکے؟